बैरिस्टर साहब, इस वक्त इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो G20 का इजलास हो रहा है, उसको बहुत सारे जो लोग हैं वो तनकीद भी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये ठीक भी है। मिसाल के तौर पे भारतीय सरकार तो सब ममालिक को वहाँ पे लेके जा रही है, और वो कह रही है कि ये कश्मीर जो है ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है, सो इनको वहाँ पे लेके जाएं। कुछ ममालिक जो हैं वो नहीं जा रहे वहाँ पे, और पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने आज आज़ाद कश्मीर की जो कानून साज असम्बली है उसके ख़ुसूसी इजलास से भी ख़िताब किया है। तो एक तरफ इंडिया जो है वो G20 ममालिक को वहाँ पे कश्मीर में लेके गया, और आज़ाद कश्मीर वालों ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को बुला लिया। आप क्या देखते हैं सर, प्राइम मिनिस्टर मोदी किस हद तक इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये पैगाम देने में कामयाब हुए हैं कि कश्मीर जो है एक नॉर्मल प्लेस है, और कुछ ममालिक ने जो बाइकआउट भी किया है इस इजलास का, पर्टिकुलरली चाइना और बाकी कुछ मुस्लिम ममालिक ने। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस सर एज वेल? देखें जी, अगर आप इसको कामयाबी और नाकामी के पैरामीटर्स में रख के देखते हैं तो इसमें तो मेरे ख्याल में मोदी साहब 100% कामयाब रहे। अब इस बात की थोड़ी सी वजाहत की ज़रूरत है कि वो कामयाब कैसे रहे हैं। उस कामयाबी को सिर्फ एक पॉइंट पे चैलेंज किया जा सकता है, और वो ये है कि जी उसमें चीन ने, तुर्की ने, सऊदी अरबिया ने, मिस्र ने और एक आध कोई मुल्क है गालिबन, अगर मैं भूल रहा हूँ, तो इन्होंने उसका बाईकाट किया। तो इस बाईकाट की वजह से जो कुछ लोग हैं वो ये कहते हैं कि तो ये तो जी मसला कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को मज़ीद रेटिफाई करने वाली बात हो गई, उसकी तो तौसीक हो गई। तो ये तो बिल्कुल उनकी बाजी उलट गई मोदी साहब की, कि जो वो इससे गेन करना चाहते थे क्या थे, जो इनकी तरफ से जो नुक्ता नज़र था वो ये था कि नंबर एक ये है कि वो गेन ये करना चाहते थे कि जी कश्मीर कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं, और ये इसलिए वो साबित करना चाहते थे कि 5 अगस्त 2019 को जो ड्रास्टिक एक्शन उन्होंने लिया कश्मीर पे, वो यही साबित करने के लिए था कि जब उन्होंने इसकी स्टेटहुड और जो इसका 370 के अंदर एक ख़ास स्पेसिफिक स्टेटस था, ये सारी चीज़ें जब डिसमेंटल कर दी टोटली, और उसके ऊपर उसको डिवाइड करके तो लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो ये जाहिर है कि बुनियादी तौर पे एक क्लियर किस्म का ऑपरेशन था अगेंस्ट जो है ना कि जी कश्मीर को डिस्प्यूटेड है। यानी उन्होंने ये साबित किया प्रैक्टिस में कि ये हमारी टेरिटरी है, इसके साथ जो सलूक हम मर्जी करें, इसको यूनियन टेरिटरी बनाएं, स्टेट बनाएं, तकसीम करें। अब ये उसको रेक्टिफाई करने का कदम था कि दुनिया को इससे कोई तकलीफ नहीं है जी, कि हमने जो काम किया बाइल्फाज दीगर उन्होंने मान लिया कि ये आपकी टेरिटरी, आप जो मर्जी करें, तो हम आते हैं अगर आपने हमें बुलाया। तो इसमें उन्होंने कहा कि इसमें उनकी तदबीर उलट इसलिए गई कि जी ये जो है चीन ने और ये जो 4 मुल्क हैं इन्होंने शिरकत करने से इनकार कर दिया। इसको मैं बिल्कुल दूसरे नुक्ता नज़र से देखता हूँ। ये डेफिनेटली जो है एक इरिटेंट है इस पूरी कहानी में। वो जो होती है ना एक स्मूथ कहानी जाके तो हैप्पी एंडिंग जिसकी होती है, उसमें फिर रास्ते में इस तरह कोई बम्प आ जाए तो ये एक बम्प है। लेकिन इसको मैं अहम क्यों नहीं समझता कि इसमें एक भी ऐसा मुल्क नहीं है जो पहले से ये ना कह रहा हो और बार बार ना कह रहा हो, इवन इंडियन फोरम्स पे जाके कि जी कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। चीन का तो डे 1 से स्टैंड ही यही है कि जी ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अलग बात है कि इसको रिजॉल्व कैसे करो, इस पे मैं समझता हूँ कि चीन की एक बाजार जो स्टेटमेंट है वो बड़ी रीजनेबल है कि जी कोई नेगोशिएटेड सेटलमेंट ढूंढ रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिलजुल के। लेकिन जहाँ तक इसकी डिस्प्यूटेड होने का ताल्लुक है तो चीन के आप तमाम डॉक्यूमेंट्स उठा के देख लें जो उनके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जितने बयानात हैं कश्मीर के इशू के हवाले से एट द टाइम ऑफ जो है ना 5 अगस्त, उसकी वजह यह है कि उसमें बात ये नहीं कि चीन जो है वो कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के लिए मारा जा रहा है। अगर हक खुद इरादियत चीन
ہو تو لوگ بھی آ کے رہے ہیں، تو ان کی دردی سے کچھ جس کے ساتھ جو حشر ہوا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ بات آ کے خود ارادیت کی نہیں، بات یہ ہے کہ چین کا اس میں ایک پریکٹیکل ایک باقاعدہ جو ہے وہ سٹیک ہے چین کا اس میں۔ فار ایگزامپل جو مودی صاحب نے لداخ کو یونین ٹیریٹوری بنائی، تو ظاہر ہے لداخ کی ایک ٹیریٹوری چین کے قبضے میں ہے، اور اس حساب سے یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا اریٹینٹ ہے کہ اسی نام سے ایک جو ہے الگ ٹیریٹوری ہو اور وہاں کے لوگ وہ کلیم بھی کر رہے ہوں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے۔ اس کے بعد چین، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ چین کے پاس جو ہے وہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر، جس کا یہ سارا قصہ ہے فارمر اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر، اس کا ایک بہت بڑا رقبہ ہے۔ ایک تو جو اس کا مختلف طریقوں سے اس کے قبضے میں آیا، انڈیا سے بھی لیا اس نے 62 کی جنگ میں، اور جو پاکستان نے اس کو گفٹ کیا ہوا ہے، جس کا باقاعدہ معاہدہ ہے کہ یہ جو ہے علاقہ جو بلانگس ٹو فارمر اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر، اور اگر جموں کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو یہ ٹیریٹوریز جو ہے دوبارہ کنسیڈر کیا جائے گا، یعنی اس کو خالی کر دیا جائے گا۔ تو چین جو ہے وہ اگر پارٹی نہیں ہے یونائٹڈ نیشن میں یا کہیں اور آفیشیلی، لیکن ان آفیشیلی چین ایک بہت بڑی پارٹی ہے کشمیر کے کیس میں اور سٹیک ہولڈر ہے۔ اس لیے وہ تو یہ چاہے گا کہ کشمیر جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ہے، اگر حل نہیں ہوتا اس کے فائدے کے مطابق یا انڈیا پاکستان میں نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی، تو وہ اس کو ڈسپیوٹڈ ہی مانے گا، چونکہ اس کے اپنے ڈسپیوٹ اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے کشمیریوں کے اگر اس بات پہ کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کوئی چین ہماری حمایت میں آ گیا یا اس نے کر دیا، تو یہ غلط بات ہے بنیادی طور پہ۔ اس کے بعد ترکی نے، آپ کو پتا ہے، باقاعدہ تسلسل سے بیانات دیے، مصر، سعودی عربیہ وغیرہ کا۔ سعودی عربیہ کا جو ہے دیٹ از ریئلی ایک نئی ایڈیشن ہے اس پوری کہانی میں، چونکہ میں سمجھتا تھا کہ سعودی عربیہ کی پالیسیز میں کافی تبدیلی آئی ہے کشمیر کو لے کے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اگر اس میں انہوں نے اس طرح کا سٹینڈ لیا ہے تو اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں اور کس جو ہے دباؤ کے تحت یا ریکویسٹ کے تحت انہوں نے ایسا کیا۔ لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ تب ہوتا کہ جب G20 کے وہ ممالک جو کشمیر کو ڈسپیوٹڈ نہیں سمجھتے پہلے، یا وہ انڈیا پاکستان تقاضے میں پاکستان کو سپورٹ نہیں کرتے، ان میں سے کوئی کہتا کہ جی یہ تو ڈسپیوٹ ہو گیا تو ہم نہیں جا رہے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی کوئی ڈپلومیٹک جو ہے وہ فتح ہے۔ آپ جو اپنے ہی لوگوں کو پکڑ کے دوبارہ بٹھائیں، بھائی یہ تو آپ کے اپنے لوگ ہیں، آپ کی سائڈ پہ ہیں آلریڈی کشمیر ایشو پہ، تو انہوں نے یہاں بیٹھ گئے اور وہاں نہیں بیٹھے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کس کو نہیں پتا کہ چین جو ہے وہ آن دا سائڈ آف پاکستان ہے جی کشمیر ڈسپیوٹ پہ، یا ترکی، سیدھی سی بات ہے۔ باقی جو ملک ہیں ان کی چلیں چھوڑیں، اتنی زیادہ اہمیت بھی نہیں۔ مثلا مصر تو ایک ویسے بھی ایک مبصر کے طور پہ انوائٹڈ تھا، تو مبصر کے طور پہ جانے نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو دو ہی ملک آپ کاؤنٹ کریں جو امپارٹنٹ ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر ہم اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو بہت سارے مغالطے کلیئر ہو جاتے ہیں کہ یہ کسی بھی طریقے سے کسی کی کامیابی اور ناکامی کا سوال نہیں ہے۔ البتہ مودی صاحب اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں، چونکہ یہ دو ملک ویسے ہی ان کے خلاف ہیں، اور باقی ملکوں نے جو شرکت کی ہے اس کی وجہ سے ان کا جو ایجنڈا تھا، خواہ وہ ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے ہو یا یہ ثابت کرنے کے ہو کہ جی کشمیر میں جو ہے وہ امن ہے، اب یہ ابھی ہونا باقی ہے، چونکہ ابھی اجلاس ہوں گے باقی بھی، تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پہ کوئی جلسہ جلوس یا کوئی اس طرح کا واقعہ یا ملیٹنسی وغیرہ ہوتی ہے دوسری بات ہے، ورنہ اس وقت تک وہ بالکل کامیاب ہیں۔ اس سے پہلے تبت کے حوالے کے جو ہے لداخ کے حوالے سے جو انہوں نے ایونٹ کیا، ظاہر ہے وہ چین کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور اس میں بھی وہ کامیاب رہے ہیں۔ تو اس نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو ذرا فلپ کر کے دیکھیں کہ اگر آپ اس کے جواب میں بغلیں بجائیں کہ جی ہم نے تو چین اور ترکی کو روک دیا تو یہ تو کشمیر ڈسپیوٹ ہو گیا، تو آپ جو ہے وہ ایک بار پھر عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے آپ اس طرح کا ایمیونیشن اکٹھا کر رہے ہیں جو آپ کو الیکشن میں تو کام آ سکتا ہے،
یا اپنا جو پورٹ فولیو ہے اس میں کسی طریقے سے آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے G20 میں اب یہ کہنا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا یہ تو پھر کوئی جواب نہیں نا جی. تو اس لیے کم از کم آپ کو کہنے کے لیے یہ بچ گیا کہ جی ہم نے جو ہے، ورنہ آپ کی حالت یہ ہو گئی کہ سری نگر میں G20 کا اجلاس ہو رہا ہے، 3 ملکوں کو مائنس کر لیں تو اس کے باوجود وہاں پہ درجنوں ملک جا رہے ہیں، ایک انٹرنیشنل ڈسکشن ہو رہی ہے، دنیا کا سارے فائنینشیل جو موور اور شیکرز ہیں، گرو ہیں، وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پلاننگ ہو رہی ہے، سری نگر کی جو خوبصورتی ہے، اس کی جو اہمیت ہے وہ پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہی ہے. دوسری طرف آپ نے جناب بہت بڑی جو آپ کی اس وقت کی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بلاول بھٹو کو جو ہے وہ پاکستانی زیر انتظام کشمیر کی پارلیمنٹ میں بلایا خطاب کرنے کے لیے. مطلب یہ اس کے علاوہ آپ مجھے دکھا دیں کہ آپ ایکلویہ نیوز انڈیا، انترراشٹریہ خبروں کا منچ.